السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو سٹوری ہے وہ ہے نادان بادشاہ۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی نیک دل اور خدا ترس تھا۔ وہ اپنی رعایا کا خاص خیال رکھتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام ماہجبین تھا۔ اس سے چھوٹی بیٹی کا نام زرین تھا اور بیٹے کا نام زیری تھا اور بیٹے کا نام شہروز تھا۔ سب ہنسی خوشی اپنے محل میں رہ رہے تھے کہ اچانک ملکہ کا انتقال ہو گیا اور پورے ملک میں اداسی چھا گئی۔ کچھ دن بعد ایک وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ جائے پناہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ بادشاہ نے جب وزیر کا یہ مشورہ اچھا لگا اور اس نے بھی دوسری شادی کر لی۔ بادشاہ نے جس سے شادی کی تھی وہ ایک چڑیل تھی اور انسانی روپ میں آ کر بادشاہ کی ملکہ بننا چاہتی تھی، کیونکہ وہ چڑیل تھی اور اسے جادو وغیرہ آتا تھا۔ لہٰذا وہ بادشاہ کے کھانے میں جادو کر دیتی اور بادشاہ اس کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ جب یہ سب کچھ شہزادی ماہجبین نے دیکھا تو وہ اپنی نئی امی پر نظر رکھنے لگی۔ چڑیل نے دیکھا تو ماہجبین کو محل سے باہر نکال دیا اور بادشاہ سے جھوٹ کہہ دیا کہ شہزادی ماہجبین اپنی مرضی سے یہ محل چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ بادشاہ پر تو پہلے ہی جادو کا اثر تھا، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکا، جبکہ ماہجبین کے بھائی بہن کو چڑیل کی تمام حرکتوں کے بارے میں پتہ تھا۔ بھائی اور بہن دونوں اس چڑیل کی حرکتوں سے واقف تھے۔ وہ جب بھی بادشاہ کے پاس آتے اور چڑیل کی حقیقت بتانے لگتے تو چڑیل انہیں روک دیتی اور وہ کچھ بھی نہ کر پاتے۔ شہزادی ماہجبین روتی ہوئی ایک بزرگ کے پاس پہنچ گئی۔ بزرگ نے اس کو ایک جادوئی پتھر دیا اور ماہجبین کو بتایا کہ یہ پتھر بادشاہ کو پانی میں ملا کر پلا دو۔ ماہجبین یہ سن کر خوش ہوئی، لیکن پھر سوچنے لگی کہ آخر وہ محل جائے گی کیسے۔ ادھر چڑیل آج اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی تھی اور بادشاہ یہ اعلان کرنے والے تھے کہ آج سے سلطنت کی ساری ذمہ داری ملکہ سنبھالیں گی۔ زرین اور شہروز بہت پریشان تھے۔ پریشانی کے عالم میں وہ محل سے دور نکل گئے کہ اچانک سامنے سے انہیں اپنی بڑی بہن ماہجبین آتی ہوئی نظر آئی۔ زرین نے اپنی بہن کو چڑیل کی ساری حقیقت بتائی۔ ماہجبین نے کہا کہ وہ چڑیل ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شہروز نے کہا لیکن کیسے؟ وہ آج اپنے ملکہ ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ ماہجبین نے ان دونوں کو وہ پتھر دکھایا اور سب کچھ بتا دیا۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے محل پہنچے۔ انہوں نے وہ پتھر پانی میں ملا کر بادشاہ کے پاس بھجوایا۔ جیسے ہی بادشاہ نے وہ پانی پیا وہ بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی بادشاہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے تینوں بچوں کو اپنے پاس کھڑا ہوا پایا۔ اب بادشاہ کے اوپر سے چڑیل کا جادو ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ماہجبین کو روتے ہوئے پیار کیا۔ تینوں بھائیوں نے باپ کو چڑیل کی حقیقت بتائی۔ اتنے میں چڑیل کمرے میں داخل ہو گئی۔ جب اس نے تینوں بچوں کو بادشاہ کے پاس دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غدار چڑیل کا سر قلم کر دیا جائے اور وہ پھر سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، کیونکہ نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بھی پرنسس کی ہے اور فیری ٹیل کی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔